الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله العظيم. معزز اور محترم سامعین کرام، عزیز و بزرگوں، آج یہ ایچ ڈی پی آئی کے ایک پروگرام کی ایک نشست ہے اور اس میں آپ کے سامنے اسلام اور سیاست کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی. دوسرا مسئلہ جو اس وقت بہت اہم ہے ہمارے لیے وہ ہے ووٹ ڈالنا. ہمارا ووٹ یہ واقعی ایک قیمتی شے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے اور اس کو اختیارات دیے ہیں. جمہوری ممالک میں جو ڈیموکریٹک کنٹری ہیں وہاں پر ووٹ کا ہر شہری کو حق دیا گیا ہے. ہمیں بھی وہ حق ملا ہے اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا پاور ہے. ہمیں اس کا صحیح طور پر استعمال کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ووٹ کی شرعی حیثیت شریعت کی روشنی میں کیا ہے یہ بھی ہمیں بہت سمجھنا ہوگا، اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہماری نظر میں ووٹ کی اہمیت اور بڑھ جائے گی. آج ہمارے سامنے تصویر کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں جا کر کے کوئی سا بھی ایک بٹن دبانا ہے اور جس سے ہمارے تعلقات ہیں یا جو ہمیں اچھا لگتا ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے، بڑی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، اس کو ووٹ دے دیا جائے. یا بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ووٹ فروشی ہوتی ہے، اس کو خرید لیا جاتا ہے، ان پیسوں کے دباؤ میں وہ ووٹ ڈالا جاتا ہے. حالانکہ شریعت کی روشنی میں یہ انتہائی قابل سنگین ایک بڑا گناہ ہے. یہ سمجھیے شریعت میں ووٹ کی 3 حیثیتیں. نمبر 1، ووٹ امانت ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب ہے کسی کا کوئی مال ہمارے پاس ہو اور ہم اس میں بغیر کمی زیادتی کیے ہوئے اس کو واپس لوٹا دیں، یہ امانت ہے. یہ امانت کا ایک چھوٹا مفہوم ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ امانتوں کو لوٹا دیں. وہاں پر امانت نہیں کہا، یوں کہا امانتوں کو. یعنی امانتیں بہت ساری ہیں، جیسے کہ ہماری یہ زندگی ایک امانت ہے، اسی طریقے سے ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق ہے تو ہمارا ووٹ یہ بھی ایک امانت ہے. یہ امانت اس کے مستحق اور اس کے حق تک پہنچنا ضروری ہے. اگر ہم نے اپنی سوچ سے صحیح غلط کا فیصلہ کیے بغیر کسی کے رعب اور دبدبے کو دیکھتے ہوئے یا کسی سے اپنے تعلقات کی بنا پر یا یہ کہ کسی بڑی پارٹی کو سمجھ کر کے اس کو ووٹ دیا بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ اس منصب کا اہل ہے یا نہیں، اس کا حقدار ہے بھی یا نہیں، تو یہ ہم نے امانت میں خیانت کی. یہ گناہ ہوگا جو ناجائز ہے. یہ دنیا میں بھی قابل مواخذہ ہے اور آخرت میں بھی اس کے تعلق سے پوچھ گچھ ہوگی. ہمیں سمجھنا ہوگا اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. لہذا آپ کو تلاش کرنا ہوگا، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کون اس امانت کا حقدار ہے، کون اس کا مستحق ہے، جو ملک کے لیے، ملت کے لیے، ملک کی بھلائی کے لیے نفرت کی راجنیتی سے اوپر اٹھ کر اور ملک کو بچانے کے لیے جو ہمارے سامنے آگے آ رہا ہے. ہم اپنے ووٹ کا استعمال اس امانت سمجھ کر کے اس انسان کے لیے کریں گے. ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت شہادت ہے. شہادت کا مطلب ہوتا ہے گواہی. یعنی ہم کسی کے لیے گواہی دیں. گواہی کا مطلب ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں شخص فلاں ذمہ داری کا حقدار ہے، ہم اس کے گواہ ہیں. گویا کہ یہ ایک امانت ہوئی، یہ ایک شہادت ہوئی، گواہی ہوئی. شہادت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ شہادت کو آپ جو ضروری ہے، جو حقدار ہے، اسی کے حق میں شہادت دو.
قرآن پاک کے 5ویں پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں تم اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، اگرچہ یہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے خود کی اپنی ذات کے خلاف ہو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، یہ گواہی چاہے تمہارے کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو لیکن حق کے مطابق یہ گواہی دو۔ لہذا جو شخص بے ایمانی سے پاک ہو، غداری سے پاک ہو، جو شخص ملک کی سالمیت چاہتا ہو، ملک کی بھلائی چاہتا ہو، جس کے اندر ایمانداری ہو، جس میں کوئی غداری والا کوئی پوائنٹ نہیں ہو، اس کے حق میں گواہی دینا ہے، تاکہ یہ گواہی جب ہماری اس کے حق میں جائے تو دنیا میں بھی اس کے فائدے ہمیں سمجھ میں آئے اور آخرت میں بھی ہمیں جو ہے ہم سے اس کا مواخذہ نہ ہو۔ ایسی قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، من یشفع شفاعۃ، جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے گا تو اس میں اس کا حصہ ہوگا، اور برے کام کی سفارش کرے گا اس میں اس کا حصہ ہوگا۔ اگر ہم نے اچھے انسان کو چنا اور اس کے حق میں گواہی سمجھتے ہوئے ووٹ کا استعمال کیا تو وہ اگر اچھے کام کرتا ہے پورے 5 سال تک اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا، اور اگر غلط استعمال کیا، غلط آدمی کو دیا، کسی بھی دباؤ میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر یا کسی بھی اینگل سے ہم نے اس کو، حالانکہ وہ اس کا حقدار نہیں تھا، تو جب تک وہ 5 سال تک غلط کام کرے گا، دلالی کرے گا، فروختگی کرے گا، ملک کے ساتھ غداری کرے گا، تب تک 5 سالوں تک وہ ہمیں جو ہے اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ ایسے ہی ووٹ کی ایک تیسری حیثیت ہے اپنے حقوق کی وکالت، یعنی ہم ووٹ کے ذریعے وکیل بنا رہے ہیں کسی کو کہ آپ ہمارے حقوق کے وکیل ہیں، لہذا جس کو ہم حقدار سمجھے، جو ایماندار ہو، جو کسی باطل کے سامنے، غلط لوگوں کے سامنے، کسی پاور کے سامنے جھکتا نہیں ہو، جو حق کے لیے، ایمان کے لیے کھڑا ہو، جو انصاف کے لیے کھڑا ہو، جو ملک کے لیے کھڑا ہو، جو محبت کی باتیں کرتا ہو، جو نفرت سے دور ہو، نفرت کی راجنیتی سے دور ہو، جو دھرویکرن نہ کرتا ہو، ایسے شخص کو ہمیں اپنا وکیل بنا کر کے اس وکالت کا استعمال کرنا ہے۔ اگر ان تینوں پوائنٹ کو آپ دھیان میں رکھیں گے، یا ایک تو امانت ہے، دوسری شہادت ہے، اور تیسرا یہ ایک وکالت ہے، اس کو ہمیں ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ آج بعض لوگ اس بہکاوے میں بھی آ جاتے ہیں، کسی لالچ میں آ جائیں گے، کسی یہ کہ کوئی ان کو فائنینشلی ہیلپ کیا جائے، اس کے دباؤ میں وہ آئیں گے۔ ایسا اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہم اپنے ساتھ بھی غداری کر رہے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں، اور ہمارے مستقبل کے ساتھ بھی غلط کر رہے ہیں۔ ہمارے وارڈ کا جو شخص ہو جس کو ہم چن رہے ہیں وہ ایسا ایماندار ہو کہ وہ کہیں بھی کوئی فراڈ نہ کرتا ہو، وہ کہیں دلالی نہ کرتا ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو یا اپنے قوم کو یا اپنے ملک کو بیچنے کی یا اس کو داؤ پر لگانے کی بات نہ کرنے والا ہو، صاف ہو، ستھرا ہو، شفاف ہو۔ جیسے ہم اپنے لیے وکیل ایک تلاش کرتے ہیں، کورٹ کے لیے ہمیں وکیل چاہیے یا اپنے کاروبار کے لیے وکیل چاہیے، اس طریقے کا اگر ہم اپنا نیتا چنتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بالکل اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ وہ ایماندار ہو، بہادر ہو، لیڈر ہو، باطل کے سامنے جھکنے والا نہ ہو، ایمان کی باتیں کرتا ہو، انصاف کی باتیں کرتا ہو، انصاف کے لیے کھڑا ہو، اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے محلے کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہو، اپنے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو سوچتا ہو، ایسی سوچ والا انسان، ایسی سوچ جس میں پائی جائے گی، وہاں آپ کو اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہوگا۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں ایس ڈی پی آئی کے جو لوگ ہیں، جو کیڈرز ہیں یا جو اس کے پرتیاشی ہیں، ان میں یہ اہلیت پائی جاتی ہے، وہ آپ کو کہیں دکھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ کہیں آپ کو غداری کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ نفرت کی باتیں کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ دھرویکرن کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ آپ کو کہیں غلط استعمال کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ لہذا ان 3 چیزوں کو خیال ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے صاف طور پر فرمایا، اے ایمان والوں، یا تمام لوگوں کو خطاب حکم دیا ہے کہ تم انصاف کے لیے گواہی دینا ہے، تمہیں انصاف کے لیے۔ اب یہ چاہے ہمارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو، لہذا ہم نے اب تک بہت کچھ دیکھا ہے، اب ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال حق والے، انصاف والوں کے لیے استعمال کرنا ہے۔ چنانچہ آئندہ ہمیں اپنا ووٹ جو بہت قیمتی ہے، یاد رکھیے، اگر ہم نے اپنے ووٹ کو غلط استعمال کیا، غلط لوگوں تک اس کو پہنچایا، اور ان لوگوں نے
غلط کام کیا، ملک کے ساتھ غلط کیا، قوم کے ساتھ غلط کیا یا اور بھی غلط کام کیے، تو اس کا نتیجہ جو 5 سالوں تک جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا اس کے ذمہ دار ہم بھی ہوں گے. لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ووٹ ہمارے پاس ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے یا شہادت کی حیثیت رکھتا ہے یا وکالت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمیں اس کو اپنے جو پرتیاشی ہیں SDPI کی جانب سے ان کو اس کو پہنچا کر کے اور ان کو دے کر کے ان کو ہمیں کامیاب بنانا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.